الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة معراج المؤمنین صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. سر جھکا کے مانگ لے عشق نبی اللہ سے، سر جھکا کے مانگ لے عشق نبی اللہ سے. عشق سید الانبیاء تیرا اگر سامان ہے، زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہے. تو صبح کی طرح کر سکتا ہے گلشن کا سفر، تازہ کر سکتا ہے پھر آئینے صدیق و عمر. اٹھ جوانے ہند گردش میں لافر جام کو عام کر دے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو. سونے والوں جاگو جاگو، اس نیند کی دنیا سے بھاگو. جو قوم کے سوتی رہتی ہے تقدیر بھی اس کی سوتی ہے. گیہوں سے گیہوں پیدا ہو اور جو سے جو ہی پیدا ہو، ہر قوم وہی کل کاٹے گی جو کھیت میں آج وہ بوتی ہے. کفر سے کفر بلندین نظر آتا ہے، کیوں نہیں ہوتے مسلمان بھی مسلمان کے قریب. معراج کے تیسرے پہر بنگلور میں آیا جناب غلام مصطفیٰ قادری، جنہیں آپ جی ایم بلڈر کہتے ہیں. ان کی دولت گدے پہ اور آنے کی جو وجہ ہے یہ ایام تشریق ہے. اس ایام تشریق میں آج 11 تاریخ ہے. غوث پاک کی بارگاہ میں یہ ثواب کی محفل منعقد ہوگی، اس میں شرکت کے لیے آیا. عید الاضحیٰ سے متعلق عزیز القدر مولانا مختار اشرفی صاحب نے مختصر اور مفصل بیان کر دیا. عوام میں ایک غلط فہمی ہے، ہم اس عید کو بقر عید کہتے ہیں، یعنی جانور کو ذبح کرنے کی عید. لیکن حقیقت میں یہ بقر عید نہیں ہے، یہ عید الاضحیٰ ہے. اضحیٰ کہتے ہیں قربانی کو، یہ قربانی کی عید ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے وادی مینا گئے تھے، مینا قربان کرنے نہیں گئے تھے. اللہ نے اپنے خلیل کا امتحان لیا. انسان کے سامنے دولت ہو، ثروت ہو، منصب ہو، وہ بیٹا ہو، وہ بیٹا جب
خلیل اللہ کی عمر 86 سال کی ہو گئی تھی. حضرت سارہ کے بطن سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی. حضرت ہاجرہ سے شادی کی تھی تاکہ بطن کوکے ہاجرہ سے صالح بچہ پیدا ہوا. وہ صالح بچہ پیدا ہوا. اللہ نے عالم رویا میں خواب کی حالت میں، کیونکہ نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، وحی کا مطلب حکم الہی ہوتا ہے. جاؤ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. دولت کی ثروت کی قربانی اللہ نے بیٹی کی. حضرت ابراہیم اپنی تمام چیزوں میں جو مانتی ہے سب سے محبوب فرما بردار بیٹا ہوتا ہے. بیٹے بہت سے ہوتے ہیں لیکن وہ بیٹا جو فرما بردار ہو، جو اطاعت گزار ہو، جو اسلامی شعار والا ہو، اس سے کتنی محبت ہوتی ہے یہ ہر باپ سمجھتا ہے. اسے فخر ہوتا ہے یہ میرا بیٹا. اور وہ بیٹا جسے اسماعیل کہتے ہیں، جب اس سے کہا گیا کہ میں تجھے ذبح کرنے والا ہوں، تو بیٹے نے کہا جیسا چاہیے آپ کیجیے، وفعل معطوبہ، جیسا چاہیے آپ کی پوری اجازت، جس طرح چاہیے مجھے ذبح کیجیے. اب اس بیٹے کی، ایسا اطاعت گزار بیٹے کی کیا محبت حضرت ابراہیم کے دل میں ہوگی. لیکن جا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے ذبح کر. تو یہ بقرعید، بکرا اور بکری بیل کی قربانی کا دن حقیقت میں نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے خواہشات کی قربانی کا دن ہے. یعنی کیا مطلب؟ اگر محبت الہی کے مقابلے میں دنیا کی کوئی بھی محبت ٹکرائے، اس محبت کو تم شہید کر دو، اللہ کی رضا پہ راضی ہو. یہ عید قربانی کا پیغام اور باعث ہے. اسی لیے کہا گیا اللہ کی بارگاہ میں جانور کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت، تیری نیت پہنچتی ہے، تیرا تقویٰ پہنچتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ کو امتحان لینا تھا حضرت ابراہیم کا، تو حضرت ابراہیم اسماعیل کے بجائے بیٹا آ گیا. حضرت ابراہیم کے بیٹے جناب اسماعیل کی شہادت ہو ہی نہیں سکتی تھی، چونکہ حضرت اسماعیل کے جسم میں جو تھا وہ نور محمدی تھا. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولاد ابراہیم میں سے ہیں، اولاد اسماعیل میں سے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہو گئے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہو گئے. تو اس قربانی سے اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، حوصلہ پیدا کرو کہ ہم بڑی سے بڑی خواہشات کو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو اللہ اس کے رسول کے لیے قربان کریں گے. اور اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو واقعی ہم عید الاضحیٰ کا حق ادا کر رہے ہیں، ورنہ صرف رسم ادا کریں گے، علامت بن جائے. مجھے پتا چلا یہ مسجد مکہ مسجد ہے، اس میں کمیٹی کی تشکیل ہو گئی. اس کمیٹی میں
صدر جناب مقبول احمد صاحب کو بنایا گیا۔ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مقبول احمد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام کمیٹی کے ذمہ داروں کو۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایما کی حرارت والوں نے پنپنا بھولنا باقی ہے، برسوں سے نمازی بننا سکتا۔ کمیٹی کی صدارت یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ مجھے انگلینڈ میں ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ میں انگلینڈ گیا، ایک صاحب ثروت میں ٹھہرا ہوا تھا۔ کچھ مسجد بنانے کے لیے کمیٹی کے لوگ ان کے پاس آئے کہ ہمیں مسجد کی تعمیر و توسیع کرنی ہے، اس کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، ہمیں چندہ دے دیجیے، ڈونیشن دے دیجیے۔ تو ہمارے جو مرید سیٹھ صاحب تھے گئے اور تقریباً 50,000 پاؤنڈ انہوں نے دے دیا۔ کمیٹی کے لوگ جانے لگے، کہا رکیے۔ پھر وہ اندر گئے اور لوٹ کر آئے تو کمیٹی کے جو صدر تھے ان کو ایک چاقو دے دیا۔ کمیٹی کے صدر نے کہا پاؤنڈ آپ نے دیا سمجھ میں آ رہا ہے، اس کو مسجد میں لگائیں گے، اس کی تعمیر و توسیع ہے، یہ چاقو آپ نے کس لیے دیا؟ کہا اس لیے دیا ہم نے، جب مسجد تعمیر ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی، آپ بناؤ سنوار لیں گے، اس کے بعد اس چاقو کی ضرورت ہوگی۔ کہا کیسے؟ کہا آپس میں لڑیں گے آپ، اس وقت یہ کام آئے گی۔ تو ہم مسجد کی کمیٹی تو بنا لیتے ہیں، مسجد کے سنوارنے کے نام پر، بنانے کے نام پہ، مسجد کو اچھے طریقے سے چلانے کے نام پہ، بعد میں آپ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ طنز و تشنیع کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ اعتراض کرتے ہیں۔ لہذا کمیٹی بنائیے، آپس سے میل محبت رکھیے، کیونکہ آپ اس گھر کے مالک نہیں ہیں، اس گھر کا مالک اللہ ہے۔ اس لیے وہ مسجد نہیں ہوتی جب تک اسے وقف نہ کیا جائے، کیونکہ الوقف للہ، وقف اللہ کے لیے، اس کا مطلب اللہ مالک ہے، آپ اس کے ٹرسٹی ہے، متولی ہے۔ کیا مطلب؟ مسجد کے صاف صفائی کا خیال رکھیے، یہ آپ کا کام ہے۔ مسجد کے مؤذن اور امام کا خیال رکھیے، ان کی خدمت کیجیے۔ مسجد کی صاف صفائی کا خیال رکھیے، مسجد کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچے، تو آپ ہر طریقے سے مسجد کا خیال رکھیں گے۔ جب آپ خلوص دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ مسجد کا خیال رکھیں گے تو صدر صاحب کمیٹی والوں سنو، پھر اللہ آپ کا بھی خیال رکھے گا۔ آپ مسجد کو سنبھالیے گا، مسجد آپ کو سنبھالے گی۔ آپ مسجد کو ترقی دیجیے گا، مسجد آپ کو ترقی دے گی۔ مسجد کو آپ خوبصورت بنائیے گا اور اللہ آپ کی زندگی میں خوبصورتی اور پیدا کرے گا۔ تو یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اور یہ بہت بڑا منصب ہے۔ پارلیمنٹ کا ممبر ہونا، کارپوریشن کا کارپوریٹر ہونا، اسمبلی کا ایم ایل اے ہونا، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ یہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے گھر ہیں۔ اس گھر کا مالک ملک ہوتا ہے، ملک کے لوگ ہوتے ہیں، ملک کی عوام ہوتی ہے، چاہے وہ کارپوریشن ہو، چاہے اسمبلی ہو، چاہے پارلیمنٹ ہو۔ لیکن صدر ہونا، اس کمیٹی کا ممبر ہونا، ممبر آف پارلیمنٹ، ممبر آف اسمبلی، ممبر آف کارپوریشن سے بڑا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب، یہاں پر ادب اور تواضع و انکساری کے ساتھ رہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا،
مت چلو زمین پہ اکڑ کے، ان اللہ یحب المتواضعین، بے شک اللہ تواضع کرنے والوں کو، جھکنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ چند باتیں مجھے مسجد کے ذمہ داروں سے کرنی تھی۔ میں نے مولانا نے، کیونکہ وقت ہے نہیں، ختم ہو رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں خطبے کا وقت ہو رہا ہے، اس لیے جس حدیث پاک کو میں نے موضوع بنایا تھا اس پر میں سیر حاصل گفتگو کر ہی نہیں سکتا ہوں، پھر کسی موقع پہ کروں گا۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ مولانا نے ایک حدیث بتائی تھی، وہ حدیث کا ٹکڑا میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة صدقة جاریة وعلم ينتفع به ولد صالح يدعو له۔ جب انسان مر جاتا ہے تو تمام چیزوں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزوں سے تعلق بنا رہتا ہے: صدقہ جاریہ، ولد صالح۔ اب صدقہ جاریہ یعنی صدقہ جاریہ میں کیا ہے؟ آپ نے کنواں بنایا تاکہ لوگ پانی سیراب ہو، مسجد بنایا، مدرسہ بنایا، یہ جب تک مسجد رہے گی بنانے والوں کو اس کا ثواب ملے گا۔ دوسرا علم، وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، تو جب تک لوگوں کو علم رہے گا علم دینے والوں کو اس کا ثواب ملے گا۔ اور دوسرا ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک بچہ جو اپنے والدین کے حق میں دعا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بچے کی کیا پہچان بتائی، کیا پہچان بتائی؟ کہ وہ اپنے والدین کے حق میں دعا کرے۔ اب تم اپنا محاسبہ کرو، تم اپنے والدین کے حق میں دعا کرتے ہو یا نہیں؟ اگر دعا کرتے ہو تو ولد صالح ہو، اور نہیں کرتے ہو تو تم نیک بچوں کی جماعت میں شامل نہیں ہو۔ اور اِسال ثواب کی جو بات ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جو جس حالت میں تھا قبر میں جاتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے۔ اگر وہ بدکار ہے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، اگر وہ بدکار امتی ہے، بندہ ہے، تو بدکار بن کے اٹھایا جائے گا۔ سیاہکار ہے تو سیاہکار کر کے، معصیت شعار ہے معصیت شعار کر کے، گنہگار ہے تو حال گنہگار بن کے اٹھے گا، اور اگر نیکوکار ہے، تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے، تو عبادت گزار بن کر اٹھے گا۔ یہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ کی امت کی حالت ہے۔ لیکن ہم آدم کی امت نہیں ہیں، ہم عیسیٰ کی امت نہیں ہیں، ہم داؤد کی امت نہیں ہیں، ہم ابراہیم کی، ہم کس کی امت ہے؟ امام الانبیاء کی امت، امام الانبیاء کی امت۔ فخر کیا ہے؟ یہ دیکھو ہماری امت محمدیہ میں جو گنہگار بن کر جائے گا وہ ہو سکتا ہے قبر میں اٹھے میدان نیکوکار بن کے نکلے گا۔ وہ کیسے نکلے گا؟ وہ کیسے نکلے گا؟ یہی اِسال ثواب ہے، یہی فاتحہ ہے، یہی درود ہے، یہی قرآن کی تلاوت ہے، یہی مسجد ہے، یہی مدرسہ ہے، یہی فلاحی کام ہے جو دنیا میں کر کے گیا تھا تو بدکار، لیکن ثواب نے اسے نیکوکار بنا۔ تو یہ شرف اللہ نے امت مصطفیٰ کو ادا کیا۔ جس کو مثال سے سمجھا دوں، ایک آدمی مالدار ہوتا ہے، اپنی محنت سے مالدار بنا، مشقت سے مالدار بنا، یہ بھی مالدار کہلائے گا۔ اور ایک غریب ہے، میں اس کو 20 کروڑ روپیہ دے تو مالدار ہو جائے گا کہ نہیں؟ چاہے اپنی دولت سے مالدار ہو یا کسی کی دی ہوئی دولت سے، تو اِسال ثواب دی ہوئی دولت ہوتی ہے۔ اس لیے علماء اہل سنت تیجا، فاتحہ، 40واں، 10واں، 20واں قرآن خوانی کی محفل اس لیے رکھتے ہیں تاکہ وہ نیکوکار بن جائے۔ یہ امت محمدیہ کو شرف حاصل ہے۔ دوسرا، ہر امت میں اگر اس نے ایک گناہ کیا تو عذاب ایک نیکی کیا تو ثواب ایک، دونوں برابر۔ لیکن ہم امام الانبیاء کی امت ہیں، ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں، ہم محبوب کبریہ کی امت ہیں، ہم اللہ کے محبوب کی امت ہیں۔ ہماری کیا حالت ہے؟ ہم ایک گناہ کریں گے عذاب ایک،
اور ایک نیکی کریں گے ثواب 10. یہ بھی کسی امت کو یہ شرف نہیں ملا. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اسی لیے اگر آپ نے دنیا میں 70 گناہ کیا اور 30 نیکی کی، اجر دیکھو تو 30 کو ملٹیپلائی کرو 300 بن جاتی ہے. تو گویا کہ یہ اللہ کا کرم ہے. گناہ ہم نے زیادہ کیا، ثواب ہماری حصے میں زیادہ آ گیا. کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو. شریک عیش و راحت سب ہیں، لیکن مصیبت کاٹنے والے تم ہی ہو. کیونکہ ہم اس نبی کی امت ہے جو دنیا میں آئے تھے کہتے ہوئے رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے. اور جب دنیا سے جا رہے تھے تو لب مبارک پر یہی صدا تھی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے. یا اللہ ہم سب کو ہمارے نبی کی تعلیمات پر، ان کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.